سکتا ہے ایک عام مومن اتنے مسائل میں مبتلا ہو تو اسلام کہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے کلمہ کفر کہنے کی، لیکن آسیہ اور کون آسیہ، ان کا ایک جملہ سنانا ہے مجھے، باقی واقعات تو ہمارے بچے تک جانتے ہیں، اس کو دہرانا تو بیکار۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کا احسان کرتے ہیں۔ آسیہ اس منزل پر ہے کہ معاذ اللہ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں میں نے ایک احسان کیا، اللہ کا ایک نبی میری گود میں پروان چڑھا، اللہ کے ایک نبی کو فرعون کے محل میں میں نے تحفظ فراہم کیا۔ یہ کہنا تو غلط کہ فرعون نے موسیٰ کو پالا، آسیہ نے موسیٰ کو پالا۔ فرعون ایک منزل پہ موسیٰ کے قتل کو تیار ہو گیا تھا، آسیہ نہ ہوتی تو ظاہری اعتبار سے موسیٰ اسی دن شہید ہو جاتے۔ جس آسیہ نے موسیٰ کو پالا، اور کون آسیہ؟ بادشاہ کی بیوی، نہ یہ میں نے غلط کہا، بادشاہ کی بیوی نہیں، معاذ اللہ خدا کی بیوی، اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا۔ دیکھیے جتنا درجہ شوہر کا بڑھتا جاتا ہے بیوی کا درجہ بھی بڑھتا جاتا۔ چپراسی اور کلرک کی بیوی کو کوئی مجلس میں بھی اپنے برابر بٹھانے کو تیار نہ ہوگا۔ رسول کہیں کہ میں ساری زندگی غلاموں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوں۔ ایک مومن سے میں نے سوال کیا کہ آپ نماز جماعت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ کیا کیا جائے، دفتر میں ایک ہی مسجد، چپراسی میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، باقی ہر چیز میرے لیے ممکن۔ یہ ہیں ایسے لوگ چنانچہ سرمایہ داروں کی مسجدیں بھی الگ ہوتی ہیں اور ان مسجدوں کا انداز بھی الگ ہوتا۔ آپ قدم رکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ مسجد ہمارے لیے تو بنا ہی نہیں گئی، اللہ کے لیے تو بنا ہی نہیں گئی۔ بہرحال وہ ایک مزاج بن جاتا۔ بیوی اگر چپراسی یا کلرک کی ہے تو برابر میں کوئی بٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر ایک آفیسر کی بیوی ہے تو لوگ احترام کے ساتھ ملیں گے، اور کمشنر کی بیوی ہے تو احترام اور بڑھے گا، اور اگر گورنر کی بیوی ہے تو احترام اور بڑھے گا، اور صدر مملکت کی بیوی ہے تو احترام اور بڑھے گا، چاہے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو، چاہے اس کے پاس نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی سیرت، لیکن ہے تو بہرحال صدر کی بیوی، احترام بڑھ جائے گا۔ تو فرعون کی بیوی، اگر فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تو آسیہ کا مقام تو خود بخود بڑھنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس منزل پہ آ گئی آسیہ۔ فرعون کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ کہ اگر میرے اپنے گھر سے ہی آواز بلند ہو کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی تو میں دوسروں سے کیا اپنی خدائی کو منواؤں، میں دوسروں سے کیا کلمہ پڑھواؤں۔ فرعون کا مسئلہ کہ اس کی بیوی اس کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن رہی ہے، چنانچہ وہ ایسی بیوی کہ جس سے فرعون کو اتنی محبت تھی کہ اس آسیہ کی خاطر موسیٰ کی غلطی کو معاف کیا۔ فرعون نے بقول اس کے، یہ سارے الفاظ اعتباری الفاظ ہیں، حقیقی نہیں، لیکن جب خدائی خطرے میں پڑ گئی تو آپ سنتے ہیں کہ پہلے محل سے نکالا، جیل میں ڈالا، واقع کروائے، کوڑے مارے، دنیا بھر کی سزائیں دی، اور آسیہ ہیں کہ ایک خدا کا کلمہ پڑھ رہی۔ نوبت یہ آ گئی کہ تپتی ریتی پہ لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے۔ بلال حبشی پر جب یہ ظلم ہوتے ہیں تب ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ طاقتور حبشی غلام ہے اور یہ تو ناز و نام میں پلی ہوئی شاہی محل میں پروان چڑھنے والی ایک کمزور عورت اور شہزادی ہے، لیکن اللہ کی خاطر کیا قربانیاں دی، حتیٰ یہ کہ سینے پر چکی کو رکھ کے چکی کو چلایا جا رہا ہے، اور آخری منزل یہ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کے اور پھر اس کے بعد گھوڑوں کو جسم پہ سے دوڑایا جا رہا ہے، ایک روایت۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑ کے چھوڑ دیا گیا، پھر بھی آسیہ نے نہ مانا فرعون کی بات کو، تو 2 گھوڑے ہاتھوں میں اور 2 گھوڑے پیروں میں باندھ کے چاروں کو 4 مختلف سمتوں میں اس طرح دوڑایا گیا کہ اس مومنہ کا جسم 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اجر کیا ملا؟ یہ پیغمبر یہ اعلان کرے کہ دنیا میں میری بیویاں بہت ہیں، جنت میں 2 ہی بیویاں مجھے ملیں گی، ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک آسیہ۔ فرعون کی بیوی رسول کی بیوی بننے والی ہے، دشمن خدا کی بیوی حبیب خدا کی بیوی بننے والی ہے ان قربانیوں کے نتیجے میں۔ لیکن ان ساری قربانیوں کے ساتھ جو جملہ مجھے سنانا ہے وہ یہ سنانا ہے کہ جب وہ منزل آ گئی کہ آسیہ مصائب کی انتہا پہ پہنچ رہی ہیں، جلتی رہتی ہے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں کیلے گاڑ کے زمین پہ لٹایا گیا ہے، سینے پہ چکی رکھی ہوئی ہے جو صبح و شام آ کے چلائی جاتی ہے، دھوپ ہے، ریتی تپ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور محل میں پرورش پانے والی آسیہ ان مصائب کو برداشت کر رہی ہیں۔ موسیٰ یہاں سے گزرے، موسیٰ کہ جنہوں نے انہی آسیہ کی گود میں پرورش پائی تھی، آسیہ کی حالت دیکھ کے نبی خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن جناب آسیہ کا پہلا اور آخری جملہ اور کچھ نہیں کہا، صرف ایک سوال کیا، ایک سوال کیا۔ کیا سوال؟ کہ اے نبی خدا یہ میرے مصائب کب ختم ہوں گے؟ اے نبی خدا اور مجھ سے کتنی قربانیاں چاہتا ہے؟ اے نبی خدا اب میرا مسئلہ کیا ہے، مجھے اسلام کتنی چھوٹ دیتا ہے؟ کوئی یہ سوال نہیں، ایک سوال کہ اے نبی خدا
کیا خدا اب مجھ سے راضی ہوا یا راضی نہیں ہوا ہے؟ کیا خدا اب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا اب مجھے خوشنودی کے پروردگار حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ ذرا اندازہ کریں، ہمارا اطمینان دیکھیے، ہماری بے فکری دیکھیے، جنت پہ ہماری ٹھیکیداری دیکھیے، اور جناب آسیہ کا طرز عمل دیکھیں کہ ان تمام مصائب کا سامنا کر کے ایک مومنہ چادر مجلس کے لیے پہننے کو تیار نہیں، اور آسیہ اتنی قربانی دیں، اور پھر بھی فکر یہ ہو کہ خدا راضی رہنا چاہیے۔ بس یہی فکر اگر ہماری ماؤں کے ذہنوں میں آ جائے، یہی فکر اگر ہماری اولاد کی پرورش کرنے والی عورتوں کے ذہنوں میں آ جائے، تو بس سمجھ لیجئے کہ تربیت اولاد کے اہم مرحلے کو آپ